نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے 19ویں پارے کا آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فرقان 19ویں پارے کا رکوع نمبر 1 ہے۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے، یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ یہاں پر لوگ جنت اور مغفرت کی امید نہیں رکھتے اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اس طرح کی ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے، اور یہ لوگ کافر ہیں، اور یہاں پہ کفار مکہ بھی مراد ہے۔ اور یہ اعتراض ہر دور میں رہا کہ رسول کو نبی بنا کر، جو انسان کو کیوں بنا کر بھیجا، فرشتے کو کیوں نہیں بنا کر بھیجا۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے مجرموں کے لیے اس دن کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور وہ کہیں گے کاش ان کے اور ہمارے درمیان ایک مضبوط آڑ ہو۔ فرشتے کافروں کے پاس جب سکرات موت کے وقت آتے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ اور اللہ تعالیٰ کے قہر اور عذاب کی خبر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے خبیث جسم کی خبیث روح، آگ کی طرف، کھولتے پانی کی طرف اور گرم سائے کی طرف نکل۔ روح بھاگتی ہے اور فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ یہ کافروں کا انجام ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، اور ہم ان کے ہر عمل کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا تو ہم اسے اڑتی ہوئی خاک بنا دیں گے۔ تو قیامت کے دن سب انسانوں سے ان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب لیا جائے گا، ان کے وہ کام جن کو نیکی کے کام سمجھتے ہوئے انہوں نے مشقت اٹھائی۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن بہترین ٹھکانے میں اور بہت اچھی آرام گاہ میں ہوں گے، یعنی اہل جنت جو کامیاب ٹھہرے۔ اور جس دن آسمان بادل کے ساتھ چھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے، لگاتار نازل کیا جانا، یعنی قیامت کے دن آسمانوں سے لگاتار فرشتے اتارے جائیں گے جو میدان حشر میں انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے فیصلے کرنے کے لیے جلوہ افروز ہوں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا مشکل ہوگا۔ جیسے کہ ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا انا الملک این الملوک الارض، آج حکومت صرف میری ہے، دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا وہ کہے گا اے کاش کہ میں رسول کے ساتھ ہدایت کا راستہ اختیار کرتا۔ یعنی قیامت کے دن وہ لوگ سخت پشیمان ہوں گے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار نہیں کیا ہوگا اور اس راستے سے ہٹ گئے اور اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا۔ حشر کے میدان میں لا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اور شعور دلایا ہے کہ امتحان کی مدت اور عمل کی مہلت ختم ہو چکی، اب یہ فیصلے کا دن ہے، اور یہ کہ رسول کے راستے پر چلے بغیر آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول کے طریقے یعنی دین کو سمجھ کر لوگوں کو دین کی دعوت دیے بغیر، دین کو سکھائے بغیر اور دین پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کو کیسے سمجھ لیا
کہ کامیابی ہو جائے گی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش میں فلاں شخص کو دلی دوست نہ بناتا۔ دوستی انسان کی صحبت پہ بہت اثر انداز ہوتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست جیسی کمپنی ویسے ہی آپ بن جاتے ہیں۔ اور انسان کی سوچ، اس کی فکر، اس کے اعمال سب پر دوستوں کی چھاپ ہوتی ہے، اور دوستی کے اثرات کو انسان قبول کرتا ہے۔ ہمیں ایک حدیث سے بہت اچھی طرح اس کی وضاحت ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی اور بری دوستی کی مثال جیسے بیان کی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے دوست کی مثال مشک ساتھ رکھنے والے اور بھٹی دھونکنے والے کی سی ہے۔ جس کے پاس مشک ہے اور تم اس کی محبت میں ہو، وہ اس میں سے تمہیں کچھ تحفے کے طور پر دے گا، یا تم اس سے خرید سکو گے، یا کم از کم تم اس کی عمدہ خوشبو سے تو محظوظ ہو ہی سکو گے۔ اور بھٹی دھونکنے والا یہ تمہارے کپڑے بھٹی کی آگ سے جلا دے گا، یا تمہیں اس کے پاس سے ایک ناگوار بدبو آئے گی، یا پھر دھواں ہی پہنچے گا۔ بخاری کی روایت ہے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے اس کے بعد نصیحت سے بہکا دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، اور انسان کو شیطان ہمیشہ چھوڑ جانے والا ہے۔ تو بس بات یہ ہے کہ جہانوں کے رب سے ڈر جائیں اور اپنا آج سیدھا کر لیں تاکہ کل ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا، اے میرے رب، یقیناً اس قرآن کو میری قوم نے چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا۔ تو رسول خود اس بات کی شہادت دیں گے کہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، نہ انہوں نے قرآن کو حفظ کیا، نہ انہوں نے قرآن پر عمل کیا، نہ انہوں نے تدبر کیا، اور نہ ان کو سمجھ کر پڑھا، یعنی بالکل ہی انہوں نے کٹ آف کر دیا تھا۔ تو یہ قرآن کو چھوڑنا ہے کہ قرآن سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ قائم کیا جائے، جبکہ قرآن تو ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پورا مہینہ سیلیبریشن کے لیے رکھا، اور یہ رمضان کا مہینہ، اور یہ یادیں ہیں کہ قرآن کی یادیں، قرآن کو تو یادوں میں بسانا تھا کہ یہ مہینے میں قرآن نازل ہوا، اور سب جگہ پہ اس کے چرچے کرنا تھا، اور اس قرآن کو نشر کرنا تھا، جیسے کہ ہم آج بیٹھے ہیں دورہ قرآن کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ کہ یہ یادیں ہی ہیں، قرآن اسی ماہ میں نازل ہوا، اور جو پہلی وحی غار حرا میں آئی اور جیسے نازل ہوئی، اور جیسے قرآن اس وقت نازل ہوا، اور یہ کتنی خوبصورت یادیں ہیں، یہ شیئر کرنا آپس میں، اس بات کے بارے میں بتانا ایک دوسرے کو، اور قرآن سے تعلق کی خوبصورت یاد ہے۔ تو ہماری یادوں میں صاحب قرآن ہے، اور جن کا قرآن سے گہرا تعلق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور قرآن سے ان کی لگن اور قرآن سے ان کا گہرا تعلق، اس کو آپس میں ڈسکس کرنا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں سب سے زیادہ ہو جاتی تھی، اور اس وقت سخاوت ہوتی تھی جب جبرائیل علیہ السلام ہر رات رمضان میں آتے تھے، اور آپ آ کر قرآن کا دور کرواتے تھے، جتنا قرآن اس وقت نازل ہو چکا ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وہ دور کرتے تھے۔ تو اور ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، یعنی قرآن کی سخاوت ہے کہ قرآن کو اتنا زیادہ آپ نے تذکرہ کرنا ہے رمضان میں۔ اب اس میں یہ ہے کہ آپ پلان کر لیں کہ کتنے پارے آپ نے کرنے ہیں، سمجھ کے کتنے پارے کرنے ہیں، حفظ کتنا حصہ کرنا ہے، بتانا کتنا ہے، یہ تو آپ کریں نا۔ اب 10 دن ہمارے گزر چکے ہیں الحمدللہ، ابھی ہمارے پاس 20 ڈیز ہیں یا 19، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا، ہم نے بھی ایسے ہی جوڑنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ،
اور اسی طرح ہم نے مجرموں میں سے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنایا ہے، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اس پر پورا قرآن ایک ہی بار کیوں نہ نازل کر دیا گیا؟ اسی طرح ہم نے اتارا تاکہ ہم آپ کے دل کو اس کے ساتھ مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور وہ آپ کے پاس کوئی مثال نہیں لاتے مگر ہم تیرے پاس حق اور بہترین تفسیر لاتے ہیں۔ یعنی ایک آیت کو بتدریج جو نزول وحی کے مقصد کو واضح کیا کہ جو مثال بھی لوگوں کے لیے لاتے ہیں وہ بہت ہی پختہ ہوتی ہے، اور لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، وہی لوگ ٹھکانے میں بدترین اور راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان کو راہ راست پر چلایا جاتا ہے، انہیں آخرت میں جنت کے باغوں میں پہنچایا جائے گا۔ رکوع نمبر 2 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بوجھ ہٹانے والا بنایا۔ یعنی وہ ایک ہی دور میں دو نبی تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، پوری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور نوح کی قوم کو ہم نے غرق کر دیا جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور عاد اور سمود کو اور کنویں والے اور اس کے درمیان بہت سے زمانے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور ہر ایک کو ہم نے برباد کر دیا، بری طرح تباہ و برباد کرنا۔ اور بلا شبہ یقیناً یہ لوگ اس بستی پر سے آئے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی، تو کیا وہ اسے دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ یہ بستی بدترین بستی قوم لوط کی بستیاں ہیں، جو کہ سدوم اور عموریہ ہیں۔ اہل مکہ شام اور فلسطین کے راستے میں ان بستیوں کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں کہ کیا یہی ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ بے شک قریب تھا کہ وہ ہمیں ہمارے معبودوں ہی سے بہکا دیتا، اگر ہم اس پر جمے نہ رہتے، اور جلد ہی وہ جان لیں گے کہ جب عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو کیا ایسے شخص پر آپ ذمہ دار ہوں گے؟ تو خواہش نفس کو خدا بنانے سے مراد یہ ہے کہ دل کی کوئی بات اچھی لگی، اب اسی کو اپنے لیے رہنما بنا لیا، اور یعنی دل کی مرضی پوری کرنے لگ گئے۔ میرا دل چاہ رہا ہے، میری مرضی جیسے میں کروں، یعنی جو مرضی ہے نا وہ اصل میں یہ معبود بنانا ہے۔ ایک انسان جب دل کی مرضی پوری کرتا ہے تو رب کی مرضی چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی صلاحیت رکھتی ہے، ایک کام کرے گا تو دوسرا چھوٹے گا، جب غلط کام کرے گا تو سیدھا کام چھوٹ جائے گا، جب صحیح کام کرے گا تو غلط چھوٹے گا نا۔ تو کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہی اس کو خدا بنانا ہے۔ اور جو انسان اپنے نفس کی رضا چاہتے ہیں وہ اپنے نفس کو خدا بناتے ہیں۔ جی، موڈ ابھی موڈ نہیں ہے، یہ جو موڈ ہے نا یہی اصل میں آپ کا نفس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے جتنے معبود پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا معبود خواہش ہے، جس کی پیروی کی جائے۔ یہ خواہش نفس ہے ہمارا کہ جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، تو اس کو معبود نہیں بنانا، سنجیدہ ہونا ہے، اللہ کے کام کے لیے سنجیدہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ چوپایوں جیسے ہیں، بلکہ وہ راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔
رکوع نمبر 3 ہے الم تر الی ربک کیف مدذل، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلا دیا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ضرور ساکن بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹنا، آہستہ آہستہ سمیٹنا۔ تو جو سورج بلند ہوتا ہے تو سایہ آہستہ آہستہ سکڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ختم ہو جاتا ہے، اور مخلوق پر سائے اور دھوپ کا یکے بعد دیگرے واقع ہونا جس کا وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، اسی سے لیل و نہار ترتیب پاتے ہیں اور ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں، پھر موسم اور پھر اسی کے پیچھے اور یہ سارے معاملات ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ تو رات کو لباس بنانے سے مراد ہر چیز کا رات کے پردے میں چھپ جانا ہے، جیسے لباس کو انسان کے لیے بنایا تاکہ انسان اپنے آپ کو چھپا لے، اور جن کو جی اٹھنا، اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجا، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا، یعنی بارش۔ پہلے ہوائیں بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اس کی رحمت یعنی بارش کی خوشخبری لاتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم مردہ شہر کو زندہ کریں اور اس میں سے بہت سے چوپایوں اور انسانوں کو پانی پلائیں جن کو ہم نے پیدا کیا۔ تو آسمان کے پانی کے ہر قطرے سے چارہ گھاس وغیرہ پیدا ہوتا ہے، یا سمندر میں لؤلؤ اور موتی پیدا ہوتے ہیں، یعنی فی البری والبحر، زمین میں گیہوں، سمندر میں موتی۔ کوئی سال کسی سال کے کم و بیش بارش کا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں چاہے برسائے، جہاں سے چاہے پھیرے۔ بارش سے زمین کے سرسبز ہونے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی زندگی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جیسے بارش کام کرتی ہے، ایسے ہی آسمان سے نازل ہونے والی وہی دلوں کی سرزمین کو زندہ کرنے کا کام کرتی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ سبق حاصل کریں، پھر بھی اکثر لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ نہیں مانا، اور اگر ہم چاہتے تو ضرور ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ تو ایک بستی میں ایک خبردار کرنے والا آتا تو اس کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جائیں، مشقتیں کم ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کافروں کی بات نہ مانیں اور اس قرآن کے ساتھ ان سے جہاد کریں، بہت بڑا جہاد۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات مان کر اس خیر کو نہ چھوڑیں جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی دعوت و تبلیغ کے لیے پوری کوشش کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور اپنے کوشش میں اس حد تک کوشش کریں کہ آخری حد بھی لگا دیں۔ بات یہ ہے کہ مکی دور کا ہے جبکہ ابھی جہاد بالسیف کا حکم نہیں ملا تھا۔ اس کا مطلب ہے قرآن مجید کے احکامات کو کھول کھول کر بیان کریں، قرآن مجید میں جن کاموں پر وعیدیں سنائی گئی ہیں، ان پر اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، دونوں کو واضح کریں۔ اس سے بھی یہ بھی مراد ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، ان کی نشر و اشاعت کرنے کے لیے جہاد کریں، اور جہاد کا مطلب کیا ہے؟ انتھک محنت، یعنی آخری حد تک آپ کوشش کرتے رہیں، اور یہ کہ قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، انتظامات کے لیے جہاد کریں، اور نظام کو نافذ کرنے کے لیے جہاد کریں۔ اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملایا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، اور یہ نمکین کڑوا ہے، اور اس نے دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط آڑ کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور یہ عظیم نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف میٹھا پانی رکھا ہے اور ایک طرف کھارا پانی رکھا ہے، سمندروں کے اندر بھی میٹھے پانیوں کے چشمے پائے جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے! اور وہی ہے
جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، پھر اسے نسب والا اور سسرال والا بنایا، اور آپ کا رب ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سارے رشتے ناتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت کی ان کی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ ہی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں نقصان دے سکتے ہیں، اور کافر اپنے رب ہی کے خلاف مددگار بنا ہوا ہے۔ یعنی کافر اپنے رب سے منہ موڑتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا دشمن بن جاتا ہے، شیطان کا ساتھی بنتا ہے، اپنے ہی خلاف اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا معاون اور مددگار بن جاتا ہے۔ اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نافرمانوں کو برے اعمال سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور نیک لوگوں کو، اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دینے والا۔ آپ کہہ دیں کہ میں اس کا تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، مگر یہ کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور آپ اس زندہ پر بھروسہ کریں جسے موت نہیں آئے گی، اور آپ اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کریں، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا، وسیع رحمت والا۔ سو آپ اس کے بارے میں کسی پوری خبر رکھنے والے سے پوچھ لیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس بات نے ان کے بدکنے میں اور اضافہ کیا۔ یعنی جب وہ وسیع رحمت والے کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے تو ان کی نعمتوں سے اسے نوازا جائے، مصیبتوں کو دور کیا جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام رحمان سے بدکتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو معاہدہ لکھتے وقت بسم اللہ لکھنے کا حکم دیا، مشرکوں نے کہا ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، پہلے کی طرح لکھو بسمک اللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا۔ بہت بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا شکر گزار بننا چاہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو۔ تو رحمان کے بندوں کے حوالے سے ہم دیکھیں کہ وہ تو پروقار نرم چال چلتے ہیں، سکینت اور وقار سے ان کے اندر یہ نرمی ہوتی ہے، اور تکبر کی چال نہیں چلتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے، اور جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو آپ تمام لوگوں سے زیادہ تیز چلتے، اور چال بہت خوبصورت اور سکون والی ہوتی، ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہوں۔ یعنی جب کوئی اترتا ہے تو تیز ہو جاتا ہے نا، اسپیڈ خود ہی تیز ہو جاتی ہے، تو ایسے آپ چلتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر چلتا ہے، اور میں نے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار نہیں دیکھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین کو لپیٹ دیا جاتا، تو ہم ہر معاملے میں پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ تو رحمان کے بندوں کو میٹھی نیند سے زیادہ لذت قیام سجود میں ملتی ہے،
اور ان کی سوچ اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتی ہے، اور وہ اپنے جو وقت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب ہمیشہ چمٹنے والا ہے۔ ان عذابہ کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما، بلا شبہ وہ بہت ہی بری ٹھہرنے والی اور اقامت کی جگہ ہے۔ تو رحمان کے بندے جہنم کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ یہ اتنا پختہ یقین ہے کہ گویا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جہنم ہڑپ کر جائے گی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ بچا لے۔ وہ بہت برا مقام اور ٹھہرنے کی بدترین جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ یعنی مباح امور میں کوئی اس طرح سے خرچ نہیں کرتے، اور یعنی کہ جو چیز نہیں خرچ کرنی، نہیں لینی، وہ نہیں کرتے۔ اسراف کی وجہ سے انسان ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرتا ہے، اس طرح دوسروں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، نہ اسراف نہ کنجوسی، اس کے درمیانی راہ جو ہے اعتدال کی راہ، رحمان کے بندے ایسی راہ اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں پکارتے، اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا اس سخت گناہ کو ملے گا۔ تو حق کے ساتھ قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں: اسلام کے بعد کفر اختیار کرنا، یعنی مرتد ہونا، شادی شدہ ہو کر زنا کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور یہاں پر یہ کہ وہ پاک دامنی ان کی شعار میں سے ہوتی ہے، اور وہ کبھی بھی اس طرح کے قبیح کام، زنا جیسے کام نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلیل کیا ہوا رہے گا۔ یہ تینوں گناہ گار جن کا بھی ذکر کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوں گے، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ خالص توبہ ہر گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ قتل کی سزا تب جہنم ہے جب قاتل نے توبہ نہ کی ہو، اگر وہ بغیر توبہ کیے ہوئے فوت ہو گیا ہو، کیونکہ مسلم کی کتاب التوبہ کی حدیث کے مطابق 100 آدمیوں کے قاتل کی خالص توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی۔ لہٰذا توبہ ہی وہ چیز ہے جو ہر گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ اب جس کو یہی نہیں پتا کہ یہ گناہ ہے تو توبہ کیا کرے گا؟ لہٰذا علم سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، علم کا حاصل کرنا، اور صحیح علم کا حاصل کرنا، اور پھر اس پر کاربند ہو جانا۔ اور جس شخص نے توبہ کی اور نیک عمل کیے تو یقیناً وہ رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرنا۔ تو گناہ دراصل زندگی کا ایک عمل ہے۔ جو شخص گناہ کو چھوڑ دیتا ہے اس کی زندگی نافرمانی سے تو خالی ہو جاتی ہے، لیکن خلا رہ جاتا ہے۔ تو اسلام اس خلا کو نیک اعمال سے پر کرتا ہے کہ انسان گناہوں پر نادم ہو کر، گناہ چھوڑ کر نیکیوں پر عمل پیرا ہو، اور یہ ثبوت ہے کہ انسان پلٹ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا حق اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ انسان نادم ہو، گناہ کو ترک کرے اور نیک عمل کرے، تو یہ پوری طرح پلٹنا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹ میں شامل نہیں ہوتے اور جب کسی بیہودہ کام پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جھوٹی بات ہے، ہر باطل چیز جھوٹ ہے۔ ہم نے
اس بات کو اپنے یعنی اپنے پلو سے جیسے کہ باندھ لینا ہے کہ جھوٹ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اس رمضان میں اس کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے کہ نہ ہی ایسی جھوٹی مجالس میں ہم نے شرکت کرنی ہے جہاں پہ جھوٹ ہی جھوٹ ہو، جہاں پہ صرف دکھاوا ہو، اور نہ ہی ہم نے اب کسی بھی ایسے کام میں، ایسے فعل میں، ایسے قول میں کسی کے ساتھ شامل ہونا ہے، نہ ہی خود ایسا کرنا ہے، نہ ایسی کوئی چیز اپنے اندر رکھنی ہی نہیں ہے، نہ گفتگو میں، نہ جھگڑے کے وقت، نہ کسی 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 قسم کی ایسی کوئی جھوٹی بات جو ہے نا وہ نہیں رکھنی۔ تو یہ ساری باتیں جو گناہ کی باتیں بھی ہیں نا، یہ سب جھوٹی ہی باتیں ہیں، اور کیا ہے؟ سچی بات تو نہیں ہے، سچی بات تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے۔ تو نافرمانی اور جھوٹی بات، جھوٹی گواہی دینا، یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس بارے میں، اور بہت زیادہ شدید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار ریئیکشن کیا تھا، 3 بار یہی فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، یعنی بڑے گناہوں میں ایک گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہاں تک کہ صحابہ کرام نے آرزو کی کہ آپ خاموش ہو جائیں، کہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ پر زور دیا تھا۔ جنہیں جب ان کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے، یعنی جب رحمان کے بندوں کو قرآن کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان سے رہنمائی لیتے ہیں، نہ کہ اس پر اندھے اور بہرے ہو کر گر جاتے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ اہل و عیال سے انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو سکتی ہیں جب اہل و عیال بھی اسی طریقے پر ہوں جس پر انسان خود ہو۔ تو متقیوں کا امام بنا دے، اس سے مراد یہ کہ ہمیں بھلائی کا اتنا اچھا نمونہ بنا دے کہ ہمارے گھر والے، ہمارے پیروکار بھی اس طرح بن جائیں، اور اس سے یہ بھی مراد ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں۔ تو متقین کا امام بننے کی یہ تمنا اپنی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں ہے، بلکہ بھلائی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ اور یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں کہ اولاد کے اخلاقی حقوق میں اہم ترین چیز جو ہے وہ تربیت ہے۔ تو اولاد کی تربیت اور اس کے اوپر اس کی نشو و نما جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ یہی لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام سے کیا جائے گا۔ زندگی کی دعا سے اور سلام سے ان کا استقبال ہوگا، فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے، وہ ہر آفت اور مصیبت سے سلامت ہی رکھے جائیں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بہت ہی اچھی اور ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ ہے، یعنی کہ یہ جنت کے وارثوں کے لیے بہت ہی بہترین جگہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں، اور فردوس سب سے اوپر کا درجہ ہے، اس میں جنت کی 4 نہریں بہتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ پھر جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ آپ کہیں اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل بھی پرواہ نہ کرتا، یسو یقیناً تم نے جھٹلا دیا تو جلد ہی اس کا انجام چمٹ جانے والا ہوگا۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھے پکارو
میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یقیناً جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلد ہی میں جہنم میں ذلیل ہو کر ان کو داخل کروں گا۔ سورہ شورا اسٹارٹ ہو رہی ہے اور ہماری سورہ فرقان یہاں پر مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور بار بار ہمیں پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ شعراء مکی ہے۔ رکوع نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے؟ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی ہو جائیں تو ان کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے آسمان سے کوئی بھی نشانی نازل کی جا سکتی ہے، لیکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اختیاری ایمان کے لیے کہا ہے کہ آپ خود ایمان لے کر آئیں گے تو قبول ہوگا، زبردستی ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو اب جلد ہی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں احساس دلایا ہے کہ یہ عذاب تو تم آنکھوں سے دیکھو گے اور خود ہی خبر بن جائے گی، اور ایسی مصیبتیں نازل ہوں گی کہ لوگ گلیوں بازاروں میں اس کی داستانیں سنائے پھریں گے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی ہیں؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے؟ یعنی کہ کیا وہ گناہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اور کون اسے رزق دیتا ہے؟ اس نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں۔ یعنی فرعون نہایت سرکش ہے اور جھٹلا دے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اور اس خوف سے ان کے اندر گھٹن آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھٹن کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ پیغام نہیں پہنچا پاؤں گا، یعنی یہ چیز ان کے اندر تھی، اس وجہ سے اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ شامل کرنے کے لیے کہا۔ اور ہم سورہ طٰہٰ میں دیکھ کر آئے ہیں کس طرح انہوں نے دعا مانگی تھی، اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی جو کہ فرعونیوں کی قوم سے تھا، تو اس کو جب مارا تھا ایک گھونسا تو وہ مر گیا تھا، مارنے کی نیت سے نہیں مارا تھا لیکن وہ مر گیا تھا، اسی لیے قصاص ہے، وہ قصاص بھی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ذمہ داری دی تو تسلی بھی دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، پھر دونوں کہو، یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی ہم دونوں کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ اچھا میں بتاتی ہوں، آیت نمبر 18 ہے سورہ شعراء۔ فرعون نے کہا، کیا ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے ہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے؟ یعنی کچھ لوگوں کے خیال میں 18 سال، اور کچھ لوگوں کے خیال میں 30 سال، اور کچھ کے خیال میں 40 سال فرعون کے محل میں۔
سیدنا موسیٰ علیہ السلام رہے، واللہ عالم۔ اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ اب یہاں فرعون نے وہ بات بتا دی کہ اس طرح سے میں نے تو تمہاری پرورش کی تھی، اور اس طرح تم نے تو ایسے کام کیا، یعنی قبطی کو جو قتل کیا تھا۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا اور جب میں راستہ گم کرنے والوں میں سے تھا، یعنی اس وقت قتل ہوا تھا جب میرے پاس نبوت کی ہدایت نہیں آئی تھی، جب میرے پاس وحی کا علم اور اس کی روشنی نہیں تھی۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، یعنی کہ اس لیے وہاں سے چلے گئے تھے کہ کہیں قتل نہ کر دیے جائیں، اور کئی سال کے بعد اب آئے ہیں۔ اور یہی وہ احسان ہے جو تم نے مجھ پر جتا رہے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، یعنی کہ وہ تم تو اتنا ظلم کرتے ہو کہ لڑکوں کو تو قتل کر دیتے ہو، اور جو عورتیں ہیں ان کو غلام بنا لیتے ہو، تو یہ تم مجھ پر احسان بتا رہے ہو۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ یعنی اس نے اس بات کے بارے میں پوچھا کہ گویا کہ رب العالمین تو میں ہوں، کیونکہ وہ کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، تو یہ کیا ایک بات کہہ دی ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو ان کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی تکبر اور ڈوبے ہوئے تعجب کے لہجے میں یہ جملہ اس نے کہا۔ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا ہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے، یعنی فرعون نے مشتعل ہو کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ قرار دے دیا۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا رب اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو، یعنی کہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشرق اور مغرب یعنی سورج اور چاند اور ستارے بنانے والا ہے، اور ایک کو غروب جب کرتا ہے تو دوسرے کو طلوع کرتا ہے۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا اور کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ، یعنی اگر تمہارا دعویٰ ہے تو کچھ دکھا دو۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی، پھر تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ سانپ تھا کہ دوڑ رہا تھا، اور اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا، بہت ہی روشن، جیسے روشنی نکلتی ہو ہاتھ میں سے اس طرح۔ رکوع نمبر 7 ہے۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ ایک ماہر جادوگر ہے، یعنی معجزات دیکھ کر اس نے دشمنی اور اس کو جھٹلانے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارادہ کیا، اس لیے معجزات کو اس نے سچے معجزات کو جھٹلایا اور اس کو جادو کا نام دیا۔ وہ ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیں اور شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیں، یعنی جادوگر جتنے بھی ماہر ہیں ان کو بلا لائیں، وہ ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے، یعنی کہ وہ 80,000 سے جو جادوگر وہاں پر جمع کیے گئے تھے، اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوئے۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ حوصلہ ہوگا اگر ہم غالب ہوئے؟ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی
کیوں نہیں، بہت انعام ملے گا۔ اور مقرب کا مطلب یہ ہے کہ فرعون اپنے پاس بٹھائے گا، اور جو وقت کا رب بنا پھرتا ہے وہ اپنے پاس جگہ دے گا، تو اس سے زیادہ اور کیا ان کی ہو سکتی ہے حوصلہ افزائی۔ موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دیں، اور انہوں نے کہا، فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی جو جھوٹ وہ گھڑتے تھے۔ لاٹھیوں اور رسیوں کو ان کے عصا نے، یہ جو کہ اژدہا بن چکا تھا، نگلنا اور ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ پھر سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، ڈال دیے گئے۔ انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین۔ اب یہاں پر یہ بات تو دیکھیں کہ انہوں نے، جب فرعون نے پوچھا تھا رب العالمین کون ہے، اور پھر اس طرح سے اب انہوں نے کیا کہا کہ رب العالمین، رب تو فرعون بھی ہے۔ اب انہوں نے وضاحت کی، ربی موسیٰ و ہارون، وہ ہارون اور موسیٰ کا جو رب ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تاکہ فرعون کو پتہ چل جائے کہ تمہاری بات نہیں کر رہے، بلکہ ان کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے سجدے میں گرے ہیں، تمہارے لیے نہیں۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے ہی کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، سو بے شک جلد ہی تم جان لوگے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے بری طرح کاٹوں گا، اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا۔ تو یہاں فرعون نے جس بے دردی کی بات کی کہ اس طرح کر دوں گا، لیکن ایمان جب راسخ ہو جائے تو یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ دھمکیاں کوئی دھمکیاں نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا، کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جانا تو رب کی طرف ہے نا، جو کر سکتے ہو دنیا میں کر لو۔ یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی فرعونیوں میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ہم ہی تو ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اول ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ رکوع نمبر 8 ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ۔ تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا، یعنی اس کا غصہ بھڑک اٹھا، لشکر کی تیاری کروائی۔ یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے، اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور یقیناً ضرور ہم سب چوکنے رہنے والے ہیں۔ یعنی چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا کہ اس طرح سے کہ اس کی ضرورت ہے بنی اسرائیل، جنہیں بنی اسرائیل کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ تو فرعون نے ایسے حکم دیا، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا۔ یعنی وہ سب وہاں سے چھوڑ کر جب آئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈبو دیا، تو انہوں نے سورج نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں۔ بنی اسرائیل نے مصر میں بدترین غلامی کا وقت گزارا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، اور خطرہ محسوس ہوا، تو پھر یہی سوچنے لگے کہ اب پھر دوبارہ غلامی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کا ساتھ دینا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا کیسے ساتھ دیتے ہیں۔ جہاں پہ اسباب ختم ہو جاتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب کیسے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اپنے رب کا دامن کبھی چھوڑنا ہی نہیں۔ توکل، ایسا توکل دیکھا ہے، سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر بھی توکل ہے، رب ہے، وہی رہنمائی کرے گا۔ تو ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا،
تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ جیسا ہو گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیسے رب کی فرما برداری کی اور کیسے اللہ کے حکم پر عصا مارا، اور لمحے بھر میں یہ سارا کچھ ہو گیا، اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا، اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو اس کے ساتھ تھے نجات دلائی۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 9 ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پس ہم انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو بتوں کی عبادت پر جمنے سے مراد رات دن ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم نے عاکفین کی بات پہلے بھی دیکھی تھی کہ بس وہاں پر بیٹھ جانا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یعنی جب تم دعائیں کرتے ہو ان سے، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہیں سنتے بھی ہیں، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی ہمیں نہیں پتہ، بس ہم تو انہی کی پیروی کریں گے جن کو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں سالوں سے، جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے، وہ رب الذی خلقنی فہو یہدین، رب کا تعارف ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی کہ میرے جسم کے اعضاء کہاں سے جمع ہوئے، میری تخلیق اسی نے کی، اور میرے شعور کی گہرائیوں سے تک وہ واقف ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے، یعنی میرا رب ہی ہے جو یہ کام کرتا ہے اور مجھے رزق دیتا ہے، اور وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی انتہائی تکلیف یعنی مرض کا تذکرہ کر کے اس کی کرم نوازیوں کا تذکرہ کیا کہ وہی تو ہے جو شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو ایک اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں کہ انہوں نے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کا رشتہ انہوں نے قائم کیا کہ اس سے مجھے امید ہے وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ اور یہی ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ جیسے کہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ابن جدان زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل کی حالت میں، یعنی کفر میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام اسے کوئی فائدہ نہ دیں گے، کیونکہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے پروردگار قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یہ مسلم کی 518 نمبر روایت ہے۔ ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو یہ شعور رکھتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ نیک لوگوں کے ساتھ چاہتے تھے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت رہے ان کے، اور اس لیے ان کو اس طرح کے مواقع ملیں کہ عمل صالح کریں اور برائیوں سے بچ جائیں۔
وجعلنی لسان صدق فی الآخرین، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں بھی باقی رکھنا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر جمیل کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جمیل نہیں کرتا، چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا ہی مانتے ہیں۔ وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا۔ تو یہ سب سے بہترین بات ہے کہ جنت کے وارث وہ صالحین ہی ہوں گے، یعنی جن سے ملنا ہے وہ صالحین ہیں اور جنت کے وہ وارث ہوں گے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا۔ اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی تمام مخلوق کے سامنے مواخذہ نہ کیجیے گا کہ کس طرح سے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں، جس دن نہ مال کمائے گا اور نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ سلامتی والا دل یعنی بے عیب دل، قلب سلیم، اور اسی کی نجات ہوگی۔ ایسا دل جو مومن کا ہوتا ہے، کیونکہ کافروں اور منافقوں کے دل تو بیمار اور عیب دار ہوتے ہیں، تو ان کے دلوں میں تو بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دلوں میں تو بیماری ہے۔ لیکن جو صحیح اور سالم دل ہے، وہ دل جو نفاق، بغض، حسد، بدگمانی، بدعات سے پاک ہو، جو دنیا کی مال و متاع کی محبت سے پاک ہو، جو مفادات سے پاک ہو، اور جو خواہشات سے پاک ہو، ایسا دل، اخلاص والا دل، یہ ہوتا ہے قلب سلیم۔ انسان کے پاس سب سے برگزیدہ چیز اس کا دل ہوتا ہے، ایمان یہیں پر ہی ہوتا ہے، اور اسی کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ تو اسی کی صفائی چاہیے، اسی کا حسن و جمال چاہیے، اور اسی کے ذریعے ہی ہمیں نجات ملے گی۔ یہ ہے قلب سلیم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندھے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے۔ استغفر اللہ، یعنی ان کو اوندھے منہ گرا دیا جائے گا اور ایک دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، یعنی دوزخ میں پھینکے جانے والے جو لوگ ہیں وہ تین طرح کے ہوں گے۔ ایک مشرک لوگ ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والے جو ہیں، اور دوسرے ان کے معبود ہیں، خواہ وہ جاندار ہوں یا بے جان، یعنی انسان بھی تو اپنی پوجا کرواتے ہیں۔ اتنے ہی انسان ہیں آج کہ میں نے کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ لوگ آ کے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، آ کے ان کو سجدہ کریں اور وہ منع بھی نہیں کرتے، وہ بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ ایسے رکھ رہے ہیں ان کے سروں کے اوپر، وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ مشرکوں کی حسرت میں مزید اضافہ ہو، تیسرے ابلیس کے لشکر ہیں جو ان کی گمراہیوں کا اصل سبب بنے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے اور وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے، اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، یعنی وہ تخلیق میں بھی نہیں، یعنی کسی چیز میں بھی نہیں ہے، یا وہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا، اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی۔ بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں، یعنی عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اعتراف قیامت کے حالات کی شدت کا پتہ چلتا ہے، اعتراف بھی کر لیں، سارا کچھ بھی ہو جائے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ رزلٹ ڈے ہے۔ جو کرنے والا کام تھا، امتحان، کمرہ امتحان تو دنیا تھی، اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں، یعنی دنیا کی طرف اگر پلٹنا ہو تو ہم پھر ایسی زندگی نہ گزاریں۔ تو آج زندہ ہیں، آج موجود ہیں، آج یہ پڑھ کر اپنے لیے لاہ عمل طے کر لیں
بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 10 ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تو ہر نبی نے اپنے اجر کی بات کی کہ وہ میرا رب ہی ہے جو مجھے اجر دے گا، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے ہیں جو سب سے ذلیل ہیں، یعنی کہ وہ غریب ہیں اور وہ اتنی ان کا اسٹیٹس نہیں ہے اتنا ہائی، وہ لوگ ہیں۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنے کے لیے نہیں کہا، تو میں کیوں ان کو نکال دوں؟ میں تو ایمان والوں کو نہیں نکال سکتا جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں اور صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح، یقیناً اگر تم باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نوح نے کہا اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، یعنی کہ بد اخلاقی سے پیش آئی ہے وہ اور اس طرح سے جھٹلا رہی ہے، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا، یعنی کہ اس میں ان کی بیوی اور بیٹا بھی شامل تھا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ یعنی یہ واقعی کی صداقت کی زبردست دلیل ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، کہ پھر بھی لوگ اکثر ایمان نہیں لے کر آتے، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکو نمبر 11 ہے عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب اس کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو؟ یعنی پہاڑوں کے درمیان کشادہ راستوں پر یادگاریں بناتے تھے وہ لوگ، اور شاہراہوں کے قریب اونچی جگہ کو کہتے ہیں ری، عام گزرگاہوں اور شاہراہوں کے درمیان اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ ایسے مقامات پر مزود عالی شان، نمایاں اور حیران کن عمارتیں بلا ضرورت بنایا کرتے تھے تاکہ مال اور دولت اور قوت کا اظہار ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے انہیں اس فضول کام سے، وقت برباد کرنے سے اور خواہ مخواہ کی محنت سے منع فرمایا۔ اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے۔ آج بھی دوڑ لگی ہوئی ہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے کی، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم بن کر پکڑتے ہو، یعنی تکبر کرتے ہو، نافرمانی کی کام کرتے ہو اور اپنی قوت استعمال کرتے ہو، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی اپنی سرکشی کو چھوڑ دو، تقوی اختیار کرو اور اطاعت گزاری کے کام کرو، اور اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو، اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی ہے، اور باغات اور چشموں سے، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو۔
یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں۔ ان کا کہنا ایسے تھا کہ یہ بے بنیاد باتیں ہیں، جیسے کہ اس طرح کی باتیں آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس کا غلبہ ہے تمام انسانوں پر، گھروں پر، دلوں پر۔ اس کو تسلیم کر لیں کہ ہم رب سے بچ کر کدھر جائیں گے؟ کون ہے؟ کون سی جائے پناہ ہوگی؟ رکوع نمبر 12 ہے، کذبت ثمود المرسلین، ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں سے جو یہاں ہیں مطمئن چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ خوشحالی میں ڈوبے ہوئے ہو تم، اور کیا یہ یوں ہی رہیں گی چیزیں؟ کہ ایسا لگتا ہے تمہیں کہ حالات نہیں بدل سکتے؟ باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو۔ یعنی کہ وہ جو گویا کہ سدا جینا چاہتے ہیں یہاں پر، تو اس طرح سے تراش تراش کے گھر بناتے ہیں۔ سمود بڑے متمدن لوگ تھے اور ان کی شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح، جس کا قدیم نام ہجر تھا، ان کی پہاڑوں میں تراش کر بنائی ہوئی بہت سی عمارتیں موجود ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے بڑھنے والے لوگوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو۔ تو متکبرین مت بن جاؤ اور اللہ کی اطاعت سے منحرف نہ ہو جاؤ، جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ فساد فی الارض کیا ہے اور اصلاح کیا ہے؟ شرک کرنا فساد فی الارض ہے اور اصلاح توحید ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پانی پینے کی باری ہے، اور اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ یعنی اگر تم نے اونٹنی کو چھوا یا اسے قتل کرنے کی کوشش کی یا اسے پانی پینے سے روکا تو بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ 3 دن تک اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لینا، اور یہ وعدہ ہے جو کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے، یعنی کہ انہوں نے یہ کام کر دیا تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ تو قوم سمود پر عذاب آ گیا مگر ان کے دلوں میں ایمان نہ آیا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آ گئی اور وہ ایمان بھی نہیں لا سکے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب، نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 13 ہے، کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ اب ایک بات اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں بار 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 کہ ہر جگہ پہ کون سی جگہ نہیں ہے دنیا کی جہاں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں بھیجا اور لوگوں کو ڈرایا نہیں گیا، لوگوں کو خوشخبریاں نہیں دی گئی۔ آج ہمارے پاس وہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے اور ہم اس کو سیکھ رہے ہیں، ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے لیے کیا لاہے عمل اختیار کریں گے؟ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں اور ہمیں کہاں اسٹینڈ ہونا چاہیے، اپنا ہم نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو
جہانوں کے رب کے ذمے ہے، کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو؟ یعنی یہ پہلے تھے جنہوں نے ایسی بے حیائی کا کام کیا، اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے تم لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرتے ہوئے دیکھو تو کرنے والے کو بھی اور قتل کر دو، اور جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اسے بھی قتل کر دو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا، یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، یعنی اس قبیح کام سے جو تم کرتے ہو۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون، اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی کہ ان کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم سے ہمدردی رکھتی تھی، ایسے لوگوں سے ہمدردی نہیں رکھنا، پھر ہم بھی انہی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم ہونا چاہیے، آپس میں محبت ہونی چاہیے مسلمانوں کی، اور غیر مسلموں سے، اللہ کے دشمنوں سے اشداء علی الکفار، سخت ہوں۔ یہ ڈیمانڈ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، پس بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کی۔ پتھروں کی بارش برسائی گئی جو نشان زدہ تھے، اور ان کو ہر ایک کے پتھر پر ہر ایک مرنے والے کا نام لکھا تھا، جس پہ پتھر پڑتا تھا وہ مرتا تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ایکا ایک معبود تھا جو ایک درخت تھا یا درختوں کا جھنڈ تھا، یہ لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، اور یہ بستی شعیب علیہ السلام کی بستی تھی۔ جب ان سے شعیب نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ ماپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں سے نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ تو یہاں لوگوں کے حقوق میں بھی کمی نہ کرو، تو چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ کرو، یعنی مال بھی کم نہ کرو، اور اس کے جو حقوق ہیں، جہاں دینا ہے وہاں پر نصف دے رہے ہو، اور جہاں لینا ہے وہاں پہ پورا لے رہے ہو، تو یہ نہ کرو، یہ کام نہیں کرنے۔ حقوق ادا کرنے میں کمی، حقوق لینے میں پورے پورے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا، یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں۔ سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو، یعنی ایسی بات ہے کہ پتھروں سے برسا دو کوئی بارش، یا کوئی ایسی، کہ یہ کیسی سرکشی ہے کہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آسمان سے ایسے ٹکڑے گرا دو جو ہمیں ہلاک کر دیں۔ شعیب نے کہا، میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو، اور سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو ان کو سائبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ قوم شعیب نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا۔
7 دن تک ان پر سخت دھوپ اور شدت کی گرمی طاری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا جس کے نیچے وہ سب جمع ہو گئے، تو انہیں سکون آیا، لیکن وہ آسمان سے آگ کے شعلے برسانے لگا۔ استغفر اللہ۔ زمین زلزلے سے تھر تھرانے لگی اور سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یوں 3 قسم کے عذاب ان پر آئے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیج کر قوم شعیب علیہ السلام پر رحمت کی مہلت دے کر اپنی رحمت کو ثابت کر دیا کہ یہ مہلت تو ملی لیکن انہوں نے اس کو نہیں مانا۔ رکوع نمبر 15 ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے۔ وہ ہستی جس نے اس عظیم قرآن کو نازل فرمایا ہے جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور انسانوں کی بھلائی کے لیے اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے۔ اسے روح الامین لے کر اترا ہے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ تو نزول قرآن کا مقصد دوسروں کو، لوگوں کو انجام سے آگاہ کرنا ہے، واضح عربی زبان میں، یعنی فصیح اور شگفتہ زبان ہے جو کہ عربی زبان ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی نہیں ہے کہ انہیں بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں؟ سب پتہ ہے، سب جانتے تھے، جیسے کہ ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو کہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی جانتے تھے، اور یہ کلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا، تو وہ اس پر ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس انکار کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے، اور اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا اگر ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا تھا، تو ان کے کس کام آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے تھے؟ یعنی اگر جتنی عمر ہے اور اگر ایمان نہیں لے کر آئے تو چاہے دنیا کے خزانے بھی مل جائیں، لیکن آخر میں تو ایسے ہی جاؤ گے عذاب کے ساتھ، پھر کیا فائدہ؟ سب کچھ دینے کا بھی کیا فائدہ کہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یا یاد دہانی کے لیے ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، یعنی یہ کلام شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ الزام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور نہ ہی یہ ان کے لائق ہے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ تو اس کے لائق ہی نہیں ہے کہ شیطان یہ کام کر سکیں۔ یہ تو اتنا خوبصورت کلام ہے، اول سے آخر تک رشد و صلاح اور نور ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ اس کی تعلیم سے وہ جماعت تیار ہوتی ہے جس سے زیادہ آسمان کے نیچے بجز انبیاء کے کوئی پاک باز، صادق، خدا ترس اور خدا پرست جماعت نہیں۔ تو اس کتاب کے علوم اور شیاطین کی تباہ میں کوئی مناسبت ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے ہیں، یعنی یہ تو دور ہی رکھے گئے ہیں۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو نہ پکاریں، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قریبی رشتہ داروں کو ڈرایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے قریش کے لوگوں، تم اپنی اپنی جانیں بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے بنو عبد مناف، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے میری پھوپھی صفیہ، میں اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہ آ سکوں گا۔ تو بات یہی ہے کہ کرنے والا کام تو ہمارے ذمے ہے، ہر شخص اپنے کام کا خود مکلف ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی توفیق دے، اور اپنے گھر والوں کو ڈرانے کا حکم ہے، اپنے گھر والوں کو خبردار کرنے کا حکم ہے۔ وقفز جناح کا لمن اتبعک من المؤمنین، آپ مومنوں میں سے آپ کے پیچھے چلیں، ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اتنے نرم مزاج تھے اور اتنے خوش طبع تھے کہ وہ خود ہی ایسے تھے، اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات فرمائی ہے ایک جگہ پہ، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تم ان کے لیے حرص رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں، اور مطلب مومنوں کے لیے شفقت ہے تمہارے اندر اور نہایت مہربان ہے۔ پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیں، یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے سخت گناہ گار پر اترتے ہیں۔ تو شیاطین جھوٹوں پر، گناہ گاروں پر اترتے ہیں، وہ نبیوں پر نہیں اترا کرتے۔ نبیوں سے تو وہ ڈر کے بھاگتے ہیں، وہ سنی ہوئی بات لا ڈالتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ یعنی کہ ان کی بات ہے کہ ان کے کلام میں تخیل اور غلوف تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، مبالغہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہوتے ہیں، ایسی شاعروں کی زندگی بے مقصد ہوتی ہے، فضول ہوتی ہے، کسی اصول کے پابند نہیں ہوتے وہ، اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں۔ اب شاعروں میں بھی جو اچھی شاعری کرتے ہیں ان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پہ سورہ شعراء کی اختتام ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا شعور ہمیں عطا فرما دے، اس کا فہم ہمیں عطا کر دے۔ سورہ نمل مکی صورت ہے، رکو نمبر 16 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توسین، یہ آیات قرآن اور ایک واضح کتاب کی ہیں، مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے
ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے، چنانچہ وہ حیران پھرتے ہیں۔ یعنی برائی کا پسند آنا گناہوں کے وبال کی جزا ہے۔ برائی کے پسند آنے کا بنیادی سبب آخرت پر ایمان نہ ہونا، اس لیے برائی پسند آتی ہے۔ برائی کو وہ نیکی اور بھلائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اور بلا شبہ آپ کو یہ قرآن کمال حکمت والے، سب کچھ جاننے والے کی جانب سے دیا جا رہا ہے۔ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا، یقیناً میں نے ایک آگ دیکھی ہے، جلد ہی میں آپ کے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں گا، یا آپ کے لیے کوئی سلگتا انگارہ لے کر آؤں گا تاکہ آپ سینکیں۔ پھر جب وہ اس کے پاس آیا، آواز دی گئی، برکت دی گئی ہے اسے جو آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ تعالیٰ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یقیناً میں اللہ ہوں، سب پر غالب، کمال حکمت والا، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ پھر جب اس نے اسے بل کھاتے دیکھا، گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر لوٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، ڈرو نہیں، یقیناً رسول میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا، تو یقیناً میں بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گریبان میں ڈالو، وہ بے عیب سفید چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ 9 نشانیوں میں سے ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کی طرف جاؤ، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ یعنی اپنی قمیص کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالیں تو وہ چمکتا ہوا یہ ید بیضا، جو ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو جب آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں ان کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ان کا ظلم اور تکبر سے انکار کیا، حالانکہ ان کے دل اس کا یقین کر چکے تھے۔ پس آپ دیکھیں فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ رکوع نمبر 17 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا، اور ان دونوں نے کہا، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے 2 رسولوں پر اپنے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ انہیں وسیع علم عطا کیا۔ دونوں باپ بیٹے کیسے علوم رکھتے تھے، پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، زرہیں بناتے، اور ان کا لوہا پگھلانا اور تانبے کی صنعت، یعنی ساری صنعتیں تھیں، اور شریعت اور قضاء کا علم رکھتے تھے۔ اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، اور اس نے کہا، اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبانیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں۔ بلا شبہ یہ یقیناً کھلا فضل ہے۔ تو یہاں ان کی دوبارہ یہ بات بتائی گئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ وارث بنے، مال کی وراثت نہیں، بلکہ سلطنت، علم، نبوت، یہ تھا ورثہ۔ اور سلیمان کے لیے ان کا لشکر جنوں انسانوں پر مشتمل تھا، اور انسانوں اور پرندوں پر میں اسے جمع کیا گیا تھا، تو ان کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ یعنی ایسے الگ الگ، ایسے ایکوریٹ ہو کے بیٹھتے ہوں گے وہ، کیسے ان کی درجہ بندی کی گئی ہوگی کہ یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہیں، اور یہ جن ہیں، یہ انسان ہیں، کیسے دربار لگتا ہوگا، صفیں صفیں بنی ہوں گی۔ حتیٰ کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں آئے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور
اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ یعنی چونٹیاں سمجھتی تھیں، اور سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ سلیمان اس کی بات پر مسکرائے اور ہنس پڑے، اور اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور میں ایسا نیک عمل کروں جسے تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ چونٹی کی بات سن کر کیا اظہار تعجب ہے اور کیسی مسکراہٹ ہے کہ کس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ریئیکشن کیا، اور یہ دعا فرما رہے ہیں کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعامات کی بارش کی ہے، اس پر کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام نہ ہو جائے، کہیں سرکشی کی راہ اختیار نہ کر لے، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، ایسا مجھے بنا دے۔ اور سلیمان علیہ السلام تو علم رکھتے تھے کہ انسان انعام پا کر بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، اور علم کی وجہ سے احسان شناس تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتے تھے، اور یہ کہ والدین پر ہونے والے انعامات کو بھی پہچانا، اور عمل صالح کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہے یہ بھی جانتے تھے، اور یہ کہ اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہی اعمال صالح کی بنیاد بنائے ہوئے دعائیں کرتے تھے کہ جنت میں نیک لوگوں کے ساتھ داخل نہیں ہو سکے گا وہ، کہ اس لیے رب سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے۔ اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، کیا بات ہے، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے؟ ہدہد بہت خوبصورت پرندہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنا گھر بناتا ہے درخت کو اپنی چونچ کے ساتھ ٹھوک ٹھوک کر۔ میں اسے ضرور بہت سخت عذاب دوں گا، یا یقیناً میں اسے ضرور ذبح کر دوں گا، یا وہ لازماً کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے گا۔ یعنی جو وقت ہے دربار کی حاضری کا اس وقت ایبسنٹ ہے بغیر کسی وجہ کے، تو وہ کچھ دیر ٹھہرا جو زیادہ نہ تھی، پھر کہا، میں نے احاطہ کیا ایک بات کا جس کا تو نے احاطہ نہیں کیا، اور میں سبا سے ایک یقینی خبر آپ کے پاس لایا ہوں۔ اب یہ خبر لے کر آیا وہ پرندہ کہ ایسی خبر لایا ہوں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں۔ یقیناً میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے، اور اسے ہر قسم کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، اور اس کا بہت بڑا تخت ہے۔ اب یہ کہ وہ ملکہ سبا بلقیس ہے، جو کہ جس کا لاکھوں کا لشکر ہے، 12,000 سپہ سالار ہیں، ہر سپہ سالار کے ماتحت ایک ایک لاکھ فوج تھی۔ اس کے درباری مشیر 312 تھے، جن میں ہر ایک کے ماتحت 10,000 لشکر تھے۔ تو یہ اس قدر بڑی حکومت کی مالک، اور یہ ایک عورت، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا تھا کہ انسان دیکھے تو دنگ رہ جائے، ہیرے جواہرات اس کے اوپر جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھی راہ سے روک دیا ہے، سو وہ ہدایت نہیں پاتے۔ تو بات یہ ہے کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے سامنے مزین کر دیے۔ یہ پرندہ بات کر رہا ہے، پرندے کا فہم دیکھیں، پرندے نے کیا چیز دیکھی اور کیا چیز آ کے سلیمان علیہ السلام کو بتائی ہے کہ آپ وہ تو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے سوا کس کس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین میں سے پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔
تو یہ پرندہ گفتگو کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ واضح کیا گیا کہ ملک سبا کا تخت بڑا ہے لیکن عرش عظیم سے اس کی کوئی نسبت نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا یا تم جھوٹوں میں سے ہو، یعنی واقعی اس کی واقعے کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا ہے یہ۔ میرا یہ خط لے کے جاؤ۔ چنانچہ اسے ان لوگوں کی طرف پھینک دینا، پھر ان سے لوٹ جانا، پھر دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو ہدہد خط لے کر اڑا اور ان کی خلوت خانے میں ڈال دیا۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط داخل کیا گیا ہے۔ یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی خط کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس مسلم ہو کر حاضر ہو جاؤ۔ رکوع نمبر 18 ہے۔ ملکہ نے کہا اے سردارو، میرے اس مسئلے میں مجھے مشورہ دو کہ کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو، یعنی میں مشورے کے بغیر تو کام ہی نہیں کرتی، تم ہی لوگ ہو تو مشورہ دو۔ کہ یہ سیاست، حسن سیاست اور اس کی حکمت کی دلیل ہے کہ وہ مشورہ کرتی تھی۔ انہوں نے کہا ہم لوگ طاقتور اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یعنی آپ دیکھ لیں، ہم تو بہت جنگجو ہیں، طاقتور ہیں، کوئی ہمارا بال بیکا بھی نہیں کر سکتا۔ ملکہ نے کہا یقیناً بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اسے خراب کر دیتے ہیں اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ یعنی یہ بادشاہوں کی ایک بات ہے کہ جب بھی ایسی کوئی ٹکراؤ ہوتا ہے تو انہوں نے ایسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ اور یقیناً میں ان کی خدمت میں ایک ہدیہ بھیجنا چاہتی ہوں، پھر انتظار کرنے والی ہوں سفیر کس جواب کے ساتھ لوٹتے ہیں۔ یعنی ہدیوں کے ساتھ اس نے اپنے سفیر کو روانہ کیا۔ تو جب وہ سلیمان کے پاس آیا تو اس نے کہا کیا میری مدد تم لوگ مال سے کرنا چاہتے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو۔ یعنی یہ دنیا کی چیزیں جو کہ تم لے کر آئے ہو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ لوٹ جاؤ ان کے پاس، پھر ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں لازماً وہاں سے بے عزت کر کے نکالیں گے اور وہ بہت خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ مطیع ہو کر میرے پاس آئیں۔ یعنی اب سلیمان علیہ السلام وہ تخت منگوانا چاہتے تھے کہ جو اس کے پاس ہے، ملکہ کے پاس۔ جنوں میں سے ایک دیو نے کہا میں اسے اس سے بھی پہلے لے کر آتا ہوں کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور یقیناً میں اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں اسے آپ کے پاس اس سے پہلے لے آتا ہوں، آپ کی نظر آپ کی طرف لوٹے۔ چنانچہ جب آپ نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرا رب بڑا بے پرواہ، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اس شخص کی کتاب کی اور اس کے علم کی حقیقت کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کتاب کا علم رکھنے والے شخص کے پاس کی جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ کہ وہ کس طرح سے اللہ کے حکم سے وہ چیزیں لے کر آیا۔ سلیمان نے کہا اسے اس کا تخت بدل کر دو،
ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سمجھ پاتی ہے یا وہ ان میں سے ہے جو ہدایت نہیں پاتے، یعنی کہ عقل کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ کتنی بیدار مغز ہے، کیا وہ جان لیتی ہے کہ یہ اس کا تخت ہے یا اسے انکار کرتی ہے۔ پھر جب ملکہ آئی تو کہا گیا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا شاید یہ وہی ہے، اور ہمیں تو اس سے پہلے علم عطا کیا تھا اور ہم فرما بردار تھے۔ یعنی کہ اس نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ کے پاس علم اور حکمت بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی، اللہ کو نہ پہچان سکی، اور اسے ان چیزوں نے روک رکھا تھا جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتی تھی، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب اس نے اسے دیکھا تو اس کو گہرا پانی خیال کیا اور اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا کھول دیا۔ سلیمان نے کہا یقیناً یہ ایک محل ہے، شیشوں سے بنایا گیا ہے۔ ملکہ نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے توسط سے جو آزمائش رکھی اس کے لیے کہ اس نے شیشے کی فرش کو گہرا پانی خیال کیا اور اپنی پنڈلیوں پر سے کپڑا کھول دیا، جو شفاف شیشے کے نیچے جیسے کہ پانی بہتا تھا ایسا لگ رہا تھا۔ اور پھر یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں پر جب اس کو یہ دلیل دی اور یہ بتایا کہ یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، لہٰذا وہ اللہ پر ایمان لے کر آئی۔ رکوع نمبر 19۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یکایک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ یعنی کہ چہروں کو نعوذ باللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نحوست ٹپک رہی ہے۔ اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ یعنی کہ وہ فسادی لوگ تھے۔ قوم سمود کے سرغنہ لوگوں کی سرکشی کی خبر دی اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ، ہم اس پر اور ان کے گھر والوں پر ضرور شبخون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ یعنی کہ رات میں ہم قتل کر دیں گے صالح علیہ السلام کو، اور انہیں صبح میں انجان بن جائیں گے اور قتل کا دعویٰ جو ہے وہ یعنی کہ کسی اور پر لگا دیں گے الزام، اور اس طرح سے انکار کر دیں گے۔ اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی سازش کا وبال انہی پر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا۔ پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا۔ یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ تو جو نجات پا گئے تھے وہ لوگ ایسے تھے
کہ جو اللہ پر ایمان لے کر آتے تھے، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی بے حیائی کے تم اتنے کام کرتے ہو اور یہ شرمناک کام ہے جو تم کرتے ہو، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ آخری آیت ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ شریک بناتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات کہ ہمارا پارہ 19واں مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس میں عمل کی جو بات ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمارے لیے رکھتے، یعنی ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا الہی یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری ساری گناہوں سے درگزر فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اس رمضان میں ہمارے لیے معافی کے پروانے جاری کر دیجئے۔ یا الہی یا پاک پروردگار، ہماری عبادات میں خشوع پیدا فرما دیجئے۔ یا الہی ہم سب کو اپنے سے ڈرنے والا بنا دیجئے۔ یا الہی ہم برائیوں سے بچنے والے بن جائیں۔ یا الہی یا پاک پروردگار نیکیاں کرنے والے بن جائیں۔ یا الہی ہمیں دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے والے بنا دے۔ یا الہی ہر نیکی، ہر ایسی کام جس سے آپ خوش ہوتے ہیں، الہی ہمیں وہ سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت ہمارے دلوں کو صاف کر دے، پاک صاف کر دے، الہی ہمارے دلوں میں اخلاص بھر دے، توکل بھر دے، امید بھر دے۔ یا الہی یا پاک پروردگار جتنی بھی دل کی عبادات ہیں الہی وہ ساری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام شکر کرنے کی یا الہی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام ہم آپ سے ہی مانگتے ہیں الہی، اور کس سے مانگیں یا پاک پروردگار، آپ ہی دینے والے ہیں الہی، آپ ہماری حاجات کو پورا کر دیجئے۔ یا رب العزت ہمیں ایمان میں اور اضافہ فرمائیے۔ یا الہی یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام رمضان میں ہر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا الہی عمرہ اور حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام جو ہمارے پیارے، بہت ہی پیارے آپ کے پاس آ گئے ہیں الہی،
ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا الہی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہمیں بھی جب تک زندہ رکھنا الہی، اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھنا الہی۔ جب موت دینا تو اسلام کے ساتھ ہی موت دینا، کلمے کی موت نصیب فرمانا۔ یا الہی ہمیں شہادت کی موت دینا۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، یہاں پر جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی دعائیں الہی میں نہیں جانتی آپ جانتے ہیں، ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی ان سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا الہی ان سب کے گھر والوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت ان سب کا آنا جانا قبول فرما۔ ان سب کے ایک ایک قدم کے بدلے میں کروڑوں نیکیاں لکھ دے۔ یا الہی، یا پاک پروردگار، جوان بچے اور بچیوں کو بیرا روی سے بچا لے۔ یا الہی نیکیاں کرنے کی انہیں دوڑ دوڑ کر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو بچے اور بچیاں شادی کے قابل ہیں ان کے نیک صالح جوڑے بنا دے، جلد از جلد ان کی شادیاں کروا دے۔ یا الہی زنا کو مشکل بنا دے۔ یا الہی نکاح کو آسان کر دے۔ یا پاک پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہی، یا پاک پروردگار جن کے پاس بیٹیاں ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا الہی ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا پاک پروردگار ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمانا۔ یا الہی، یا رب العزت اس میں عبادت کرنا نصیب فرمانا۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام ساری بھلائیاں ہمیں رمضان کی لوٹنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا الہی، یا پاک پروردگار قرآن سے ہمارا تعلق اور مضبوط بنا دے۔ یا پاک پروردگار، یا رب العزت ہمیں روشنی کے مینار بنا دے۔ یا رب العزت، یا الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یا الہی اسلام کا گہوارہ بنا دے اس پاکستان کو۔ یا پاک پروردگار اس پر اپنی رحمت نازل فرما دے، عادل حکمران عطا فرما۔ یا الہی، یا رب العزت ہمیں شعور دے، ہم بحیثیت قوم کے یا الہی ہمیں شعور عطا فرما۔ یا الہی مسلم امہ کو شعور عطا فرما۔ جو مسلمان کہیں پر تکلیف میں، تنگی میں، پریشانی میں الہی ان سب کی تکالیف، پریشانیوں، تنگیوں کو دور فرما دے۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام اسلام کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما۔ یا الہی جو آپ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں الہی ان کو قوت عطا فرما۔ یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام استادوں کے لیے دعا ہے الہی ہمارے استادوں کو رحمت اور برکت عطا فرما۔ یا الہی، یا رب العزت، یا رب ذوالجلال والاکرام جو بھی دعائیں ہم نے مانگی ہیں اور جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں الہی ساری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔